صاحب خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحب خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، اور یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈ کے موسم میں سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ٹھنڈ کے موسم میں سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنا دل تھوڑا کر لیتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں مہمان کو دیکھ کر، دل تھوڑا کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ مہمان آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے جو ہے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس کی خدمت کا موقع عطا فرماتا ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمیں بھی جو ہے کھانے کے لیے عطا ہو جاتا ہے۔ مہمان جب آتا ہے میرے دوستو اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جب ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں تو اس میں سے جو ہے ہمیں بھی کھانے کو مل جاتا ہے، ہم بھی اس کو کھا لیا کرتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ کی میرے مکان پر دعوت ہے، یا رسول اللہ آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے۔ جب اتنا کہا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور قبول فرما کر جو ہے اپنے تمام صحابہ سمیت جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف تشریف لے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کی گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گننے لگے۔ آقا کے قدم گن رہے ہیں، آقا آگے آگے چل رہے ہیں، عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آقا کے قدم گن رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا، دریافت کیا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ فرمایا کہ میرے قدم عثمان کیوں گن رہے ہو، میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہے ہو؟ قربان جاؤ حضرت عثمان غنی کی شان پر۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھی، بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی عرض کرتی ہیں آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے جو ہے، ہر ایک قدم کے عوض جو ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر جو ہے میں کہ غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ہے گھر تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک پڑے، اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر جو ہے آپ نے غلام آزاد کر دیے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا نے فرمایا عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عثمان عرض کرتے ہیں، عثمان غنی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مہمان بنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہر قدم کے بدلے جو ہے، آپ کے ہر قدم کے عوض جو ہے میں آپ کے ہر قدم کے بدلے کے غلام آزاد کر دوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، جتنے قدم آقا کے عثمان غنی کے گھر کی طرف پڑے تھے کہ ہر ایک قدم کے بدلے جو ہے حضرت عثمان غنی نے غلام آزاد کر دیا۔ اب تمام صحابہ جو آقا کے ساتھ موجود تھے حضرت عثمان غنی کے گھر، دعوت کھا چکے، کھانا کھا چکے، اور یہ جب دعوت ختم ہوئی، کھانا کھا کر فارغ ہو گئے،
جو صحابہ آقا کے ساتھ عثمان غنی کے ہر تشریف لائے وہ جانے لگے، اس دعوت میں حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، بے شک بے شک، شیر خدا حضرت مولا علی بھی موجود ہیں۔ جب سارے کے سارے صحابہ دعوت ہو جانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، بے شک بے شک، حضرت مولا علی بھی اپنے گھر تشریف لے گئے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ مغموم ہے، غمگین ہے، حضرت علی کے چہرے پر جو اداسی ہے، حضرت علی مایوس ہیں۔ بی بی فاطمہ نے معلوم کر لیا، اے میرے شوہر کیا بات ہے، اے میرے شوہر آج غمگین نظر آ رہے ہو، آج پریشان نظر آ رہے ہو، آج چہرہ اداس نظر آ رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، بی بی ہو تو حضرت فاطمہ تو زہرا جیسی ہو، اور شوہر ہو تو حضرت علی جیسا ہو۔ بی بی جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، چہرہ اداس ہے، مایوس ہے، بی بی فوراً آ جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے، اے میرے سرتاج آج چہرہ مایوس کیوں ہے، اے میرے سرتاج آج اداس کیوں نظر آ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اے میری بی بی، اے شریک حیات، اے بنت رسول، آج جو ہے میرے بھائی حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، بڑی اچھی دعوت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے جو ہے عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے آقا کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور آقا کے ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے عوض جو ہے حضرت عثمان غنی نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا سے، اے فاطمہ، کاش ہمارے پاس بھی اس طریقے کا کچھ انتظام ہوتا، اس طریقے کا کچھ اہتمام ہوتا، تو ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی شان دیکھو، حضرت فاطمہ کا مرتبہ دیکھو۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر علی سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے علی جائیے اور آپ بھی جو ہے آقا کو دعوت دے کر کے آئیے۔ لیکن حضرت علی عرض کرتے ہیں، اے میری شریک حیات، اے فاطمہ الزہرا، اے بنت رسول، یہ اتنا بڑا انتظام اور ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے عوض جو ہے ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، لیکن عثمان غنی نے تو آقا کی دعوت بڑی شاندار کی ہے، تمام صحابہ نے کھانا کھایا ہے، اور جتنے قدم آقا کے عثمان غنی کے گھر کی طرف پڑے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے جو ہے عثمان غنی نے جو ہے وہ غلام آزاد کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنا انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، انشاءاللہ عز و جل سارا انتظام ہو جائے گا، آپ جائیے اور آقا کو دعوت دے کر کے آئیے، آقا کو دعوت دے کر کے آئیے۔ اب حضرت علی گئے اور جانے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد جو ہے دعوت عرض کر دی، دعوت کو پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی نے دعوت کو پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کی دعوت کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے اپنے تمام صحابہ سمیت جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے، بے شک بے شک، اپنے تمام صحابہ کے ساتھ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے یہاں پر تشریف لے چلے۔ جب گھر کے قریب پہنچے، گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خلوت تنہائی میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں، اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے پاک پروردگار عالم، آج تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دعوت کی ہے، لیکن اے پاک پروردگار عالم، تیری بندی فاطمہ کا تجھ پر ہی بھروسہ ہے، اے مولا اپنی بندی فاطمہ کی لاج رکھ لینا، اے پروردگار عالم، اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے، مولا اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے۔ اللہ
اللہ، اتنا کہنا تھا۔ اور کہنے کے بعد جو ہے دعا مانگنے کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ نے جو ہے چولہے پر جو ہے خالی برتن کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں رونے لگی ہیں، گڑ گڑانے لگی ہیں، آہو پھکا کرنے لگی ہیں، رب کی بارگاہ میں فریادیں کر رہی ہیں، اے پاک پروردگار عالم اپنی بندی فاطمہ کی لاج رکھ لینا، اے مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا، مایوس نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا کرم جوش میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس برتن کو جو ہے جنت کے کھانوں سے بھر دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ جو فاطمہ نے چولہے پر خالی برتن کو رکھا اور رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو گئی، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پروردگار عالم جنت کے کھانوں سے ان برتنوں کو بھر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ اس برتن سے دعا سے فارغ ہونے کے بعد چولہے پر جو برتن ہے اس برتن سے جو ہے کھانا سب کو بھیجتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو ہے تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا، تناول فرما لیا، شکم شیر ہو کر جو ہے کھانا کھایا، لیکن برتن میں سے جو ہے کچھ بھی کھانا کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی شان دیکھو کہ جو برتن میں کھانا ہے آقا نے کھایا، آقا کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں سب نے کھا لیا، لیکن برتن میں پھر بھی کھانا کم نہ ہوا، برتن سے پھر بھی کھانا کم نہ ہوا، اتنا کھایا۔ اور کھانے کے بعد شکم شور ہونے کے بعد تمام صحابہ اپنی انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں، اور چاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کھانے تو بہت کھائے لیکن اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، دعوت تو بہت کھائی لیکن اتنی اچھی دعوت نہیں کھائی، اتنی لذیذ کھانا نہیں کھایا، اتنا مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ آخر یہ کھانا آیا کہاں سے ہے؟ آخر یہ کھانا بنایا کس نے ہے؟ آخر اس کھانے کا انتظام کیا کس نے ہے؟ تمام صحابہ آپس میں کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، اے میرے صحابہ تم جو مشورہ کر رہے ہو، تم آپس میں جو بات کر رہے ہو، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اتنا لذیذ کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو سنو، اے میرے صحابہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا لذیذ کھانا، اتنا مزیدار کھانا کہاں سے آیا ہے جو آج ہم نے کھایا ہے؟ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا ہم نے نہیں کھایا کبھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، یہ جو کھانا ہم نے اور آپ نے کھایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت سے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے رب نے جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے۔ تمام صحابہ شکم شیر ہو کر کھانا کھا چکے، لیکن حضرت فاطمہ ابھی یہیں پر نہیں رکی، یہیں پر نہیں رکی۔ پھر حضرت فاطمہ خلوت تنہائی میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں آہو بھوا کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، پاک پروردگار عالم، اے مالک و مولا، جب تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت عثمان غنی نے کی، بڑی اچھی خاطر تواضع کی، اور حضرت عثمان غنی نے جو ہے جتنے قدم آقا کے عثمان غنی کے گھر کی طرف پڑے تھے، عثمان غنی نے جو ہے تیرے محبوب کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن اے پاک پروردگار عالم، تیری بندی فاطمہ میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا مال و زر نہیں ہے، اے مولا اتنا کچھ نہیں ہے، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے جو ہے میری جنت کا کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، مولا اسی طریقے سے آج میری خاطر اے پاک پروردگار عالم جتنے قدم مبارک تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے گھر کی طرف تشریف لاتے ہوئے پڑے ہیں، اے پاک پروردگار عالم تو اپنے محبوب کے ہر قدم کے بدلے اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ بے شک بہت خوب بہت خوب۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ باپ اگر رو رہا ہے تو امت کی خاطر، بیٹی اگر آنسو بہا رہی ہے تو اپنے باپ کی امت کی خاطر، یہ ہے نبی کا گھرانہ، یہ ہے نبی کا گھرانہ، یہ ہے نبی کی بیٹی کہ سجدے میں ہے، گڑ گڑا رہی ہیں اور دعا کرتی ہیں، پاک پروردگار عالم عثمان غنی نے تو جو ہے تیرے محبوب کی دعوت کی تو ہر ایک قدم کے بدلے کے غلام آزاد کیا ہے، لیکن اے پاک پروردگار عالم تو نے جو ہے جنت کا کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، تو اسی طریقے سے پروردگار عالم اب تو میری خاطر جو ہے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر ایک قدم کے بدلے جو ان کے قدم میرے گھر تک آتے ہوئے زمین پر پڑے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ہر ہر قدم کے بدلے اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شان علی، سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دعا سے فارغ ہوئی، دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی دعا سے فارغ ہوتی ہیں فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ بشارت دے کر کے بھیجا ہے، یہ پیغام لے کر کے بھیجا ہے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد میرے محبوب سے کہو، یا رسول اللہ آپ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر ایک قدم کے بدلے، ہر ہر ایک قدم کے عوض جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ بہت خوب بادشاہ۔ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ بشارت دے کر کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ جتنے قدم مبارک جو ہے میرے محبوب کے ان کی بیٹی کے گھر تک زمین پر چلتے ہوئے پڑے ہیں، ہر ہر ایک قدم کے عوض میں جو ہے 1,000 جہنمیوں کو آزاد فرما دیا گیا ہے۔ بے شک۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شان، یہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان، اور یہ ہے حضرت علی کی شان کہ حضرت علی کے گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن فاطمہ نے مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کھانے سے برتن کو بھر دیا، اور اس کے بعد فاطمہ نے اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اے مولا، اے پاک پروردگار عالم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جو آنسو بہے ہیں فاطمہ کے، جو فاطمہ روئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے، اپنے محبوب کے ہر ہر قدم کے بدلے اپنے محبوب کی امت کے ہر ہر ایک جہنمی کو جو ہے گناہگاروں کو معاف فرما دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو جو بھی مہمان اگر ہمارے یہاں پر آئے تو ہمیں دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، اسے دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی خاطر تواضع کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، تو اس میں ہمارا ہی سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی آخرت کا فائدہ ہے کہ مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر کے آتا ہے اور اس کے سہارے ہمیں بھی ملتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں اور مہمان کی بھی خاطر تواضع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب مہمانوں کو ہم دیکھیں ہمارے یہاں پر مہمان آئیں تو ان کی خاطر تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں جو ہے خاطر تواضع کرنے کی ہمیں مولا توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کو دیکھ کر ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کی ساتھ جو ہے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔